الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين نبی کی مقدس بارگاہ میں اپنی قسمت کو بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند محبت کے ساتھ یہ عقیدہ اور یقین رکھتے ہوئے کہ ہم بظاہر درود پاک تو سنی انجمن اسلامیہ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لیکن مدینے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو درج فرماتا ہی ہے، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ کل قیامت کے روز میں اس بندے سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں جو بندہ مجھ پر، یعنی جو میرا امتی 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے مصافحہ کرتا، جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ٹچ ہو جائیں، بہت بلند و بالا اور مقدر کا سکندر وہ انسان ہے، یہ بات میں انشاءاللہ بتاؤں، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ایک حدیث اور بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن البراء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ما بین مسلمین یلتقیان، یعنی جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ویتصافحان اور مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی دونوں بندوں کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک عام مسلمان، مومن مسلمان آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو جس سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے تو برادران ملت اسلامیہ کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا، جہنم کی آگ اس پر اثر ہی نہیں کر سکتی۔ برادران ملت اسلامیہ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ جس سے برادران اسلام ٹچ ہو جائیں اس چیز کو جہنم کی آگ نہیں چلے۔ آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں اور میں نے بارہا سنائی اور بتاتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سبحان اللہ، آپ روایت کرتے ہیں اور یعنی آپ نے لوگوں کی دعوت، جب دعوت کھانے کے لیے لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے ایک دسترخوان بچھایا
دسترخوان تھوڑا گندا تھا یعنی میلا تھا۔ برادران ملت اسلامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا اے انس دسترخوان گندا ہے، اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، دھو لیا جاتا تو کتنا اچھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دسترخوان کو لیا اور لینے کے بعد جلتے ہوئے تندور میں اس دسترخوان کو ڈال دیا۔ اب تندور کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، دسترخوان کو ڈال دیا گیا۔ اب آپ غور و فکر کریں برادران ملت اسلامی، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ ہم نے تو حضرت انس سے کہا تھا کہ دسترخوان کو صاف کیا جاتا، انہوں نے تو اس کو آگ کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں ذرا ٹھہرو۔ کچھ دیر کے بعد اس دسترخوان کو آگ سے باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے دسترخوان جب تندور میں ڈالا تھا تو گندا تھا، میلا کچیلا تھا، لیکن جب تندور سے اس دسترخوان کو نکالا گیا تو برادران اسلام وہ میلا کچیلا دسترخوان ایک دم صاف اور شفاف نظر آتا۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، کہنے لگے یہ نس آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کپڑے کے دسترخوان کو آپ نے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، لیکن آگ نے اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلایا، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کا جو میل و کچیل تھا وہ سب کھینچ لیا، دسترخوان صاف اور شفاف نظر آنے لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنو، جو لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، حضور ہم جیسے ہیں، وہ برادران ملت اسلامیہ وہ اس بات کو غور سے سنیں۔ حدیث پاک کے اوراق گواہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت انس نے کہا ہے لوگوں سنو، اس دسترخوان کو دنیا کی تو دنیا کی آگ، اس دسترخوان کو تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے۔ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور حضور میرے گھر تشریف لائے تھے، اور اسی دسترخوان کو میں نے حضور کے سامنے بچھایا تھا۔ حضور نے کھانا تناول فرمانے کے بعد اس دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا، اپنے ہاتھوں کو ٹچ کیا تھا۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ جس چیز کو حضور کے ہاتھ لگ جائے تو اسے دنیا کی تو دنیا کی آگ، جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اے لوگوں سنو، جب بھی ہمارا دسترخوان گندا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، تو ہم پانی کے حوالے نہیں بلکہ اس کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آگ سارا میل و کچیل کھینچ لیتی ہے اور دسترخوان صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، اب اس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس دسترخوان کو حضور کے ہاتھ لگ جائے تو اس دسترخوان کو دنیا کی آگ نہ جلائے، تو جس سے کل میرے آقا مصافحہ کریں گے، جس سے کل میرے آقا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے، تو ہمارا یقین ہے کہ اس بندے کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ حضور نے کب فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود، 50 مرتبہ درود پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر، گھنٹوں موبائل فون کے اندر بیکار کر دیتے ہیں۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ یا 6 منٹ یا 10 منٹ پڑھنا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جا کر بھی ہم گناہگاروں کو نہ بنائیں۔ میں نے بتایا نہیں، آپ حضرات کو پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے معراج کی رات 70,000 مرتبہ کہا تھا اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں نے ہر مرتبہ میں کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو نہ بھولے اور ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب ہم حضور کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہم 50 مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتے؟ برادران ملت اسلامی، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود پاک کے لیے کتنا ٹائم خرچ کرتا ہوں؟ یہاں تک انہوں نے کہا میں دنیاوی کام کرتا ہوں، میں نے کچھ حصہ جو ہے درود پاک کے لیے مقرر کیا ہے پڑھنے کے لیے کچھ وقت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت کو بڑھا دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ برادران اسلام، یہاں تک کہ پھر ان صحابی نے کہا
کہ یا رسول اللہ میں اپنا آدھا ٹائم درود پاک کے لیے مقرر کروں گا۔ حضور نے کہا بہت اچھا ہے، اگر تو کچھ اور بڑھا دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ برادران ملت اسلام ہے، یہاں تک کہ اس شخص نے، ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اب سارا ٹائم ہی آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو قیامت کے روز سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکتیں دنیا میں تو ملتی ہی ہیں، قبر میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور برادران اسلام میدان محشر میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریب ہوگا تو میدان محشر کی سختی اور پیاس اس کو نہیں ستائے گی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لواء الحمد کے نیچے ہوگا۔ تو برادران اسلام ہمیں چاہیے کہ وہ آقا جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، تو کیا ہم ان آقا کو بھول جائیں؟ برادران اسلام دنیا میں اگر کوئی ہم پہ احسان کر دے، دنیا میں کوئی احسان کر دے تو ہم اس کا احسان نہیں بھولتے برادران اسلام، لیکن یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ برادران اسلام جن کا احسان حضرات ہم پیدا ہوئے اور ہم پوری زندگی ختم کر دیں، زندگی کے ساتھ تک اور زندگی کے بعد بھی، یعنی قبر والی جو برادران اسلام ہمارے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں، قبر میں بھی جو کام آنے والے ہیں، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں بڑے سے بڑا محبت کرنے والا، چاہے ہماری ماں ہو، چاہے ہمارے باپ ہو، چاہے ہمارے بھائی ہو، وہ بھائی کہ اگر کسی نے ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو ہمارا بھائی ہاتھ توڑنے کے لیے، آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو برادران اسلام وہ بھائی بھی اپنے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھوں کو جھاڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آپ غور کریں، یعنی کوئی بھائی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بھائی تھا، میں تو اس سے بڑی محبت کرتا تھا، چلو مجھے بھی اس کی قبر میں دفن کر دو، میں بھی اس کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کوئی باپ یہ نہیں کہتا یہ میرا بیٹا تھا، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، مجھے بھی اس کی قبر میں دفن کر دو۔ کوئی ماں یہ نہیں کہتی، نہ کوئی اولاد یہ کہتی ہے کہ میری ماں تھی یا میرا باپ تھا انتقال کر گیا، مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کرو۔ برادران اسلام کچھ دیر آنسو بہا لیے، کچھ دنوں غم منایا، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ برادران اسلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ہمیں یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہنے والا کہتا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ برادران ملت اسلامیہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ برادران اسلام جو اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، جو نوری مخلوق ہیں، جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، برادران اسلام اب آپ غور کریں، معصوم جس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، لیکن برادران اسلام وہ بھی حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ دستہ بستہ ہر فرشتے نے پڑھا ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام۔ اور کہنے والا شاعر کہہ رہا ہے سلام لکھتے ہوئے کہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور جو اہل سنت والجماعت حضور کا عاشق ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا میں بھی درود پڑھتا ہے، صبح شام درود پڑھتا ہے اور کہتا ہوا نظر آتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ لوگوں کو سلام سے چڑھ ہے، ادھر فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سلام سے چڑھ ہے، میرا رب حضور کو سلام بھیج رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ میں آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں، آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا، قرآن پاک میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے۔ برادران اسلام میں تجھے بتاؤں قرآن سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے۔ سلام پڑھنا قرآن میں بھی لکھا ہے اور درود و سلام پڑھنا حدیث میں بھی لکھا ہے، اور بڑے بڑے محدثین جن کو دنیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، کون نہیں جانتا۔ برادران اسلام آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک، اب کتنے بڑے محدث ہیں، حدیث لانے والے ہندوستان کے اندر، جن کو برادران اسلام کسی بھی مکتبہ فکر کا انسان ہو، چاہے وہابی ہو،
دیوبندی ہو، سنی ہو، برادران اسلام سب ان کو مانتے ہیں. ان کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو وہ کہتے ہیں اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے محدث، وہ کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرے سارے عمل جو میں نے کیے ہیں، ساری عبادتیں رد ہونے کا خوف ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا. یعنی ایک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. آپ سے پوچھا گیا اے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کون سا عمل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فقیر ہر سال ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور کا میلاد مناتا ہے اور حضور کے میلاد کے بعد کھڑے ہو کر حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ صلاۃ و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت فرما دے گا. اب آپ غور کریں، اتنے بڑے محدث کہہ رہے ہیں